السلام علیکم. نشریات میں خوش آمدید سامعین محترم. آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست، اور میں ہوں عرفان بھٹی. سامعین محترم، پروگرام ہے لائیو ود اظہر نیاز، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اظہر نیاز. شاعر ہیں، ادیب ہیں، نقاد ہیں، میڈیا کے استاد ہیں اور انچارج ہیں رفا ایف ایم 102.2 کے. سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جزاک اللہ. سر، لاسٹ جو ہمارا پروگرام ہوا تھا اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے بیسیکلی کہ جب بھی کوئی فلم ہم دیکھنے جاتے ہیں تو اس کی جو ہم ججمنٹل ہوتے ہیں، فلم کے بارے میں ایک خاص رائے قائم کرتے ہیں. تو ہم اسی پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ کیا اس کے بیسک انگریڈینٹس ہونے چاہیے کہ آپ اپنی اس کے بارے میں اس کو جج کر سکیں صحیح طرح سے، کہ اس کی کہانی کیسی ہے، اس کی فوٹوگرافی کیسی ہے اور یہ ساری چیزیں. تو اس میں اب لاسٹ جو ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ کہانی کے اوپر کی تھی، تو اسی کو ہم آج بھی کنٹینیو کریں گے اپنے ٹاپک میں. تو سب سے پہلے سر یہ بتائیں کہ یہ کہانی کے حوالے میں جو فلم کا ایک پلاٹ ہوتا ہے، پلاٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا کوئی شارٹ سٹوری ہوتی ہے کہانی کی؟ کوئی کیا چیز ہے یہ؟ اصل میں تو جو پلاٹ ہے یہ ایک قسم کا یوں سمجھ لیں کہ سٹوری لائن ہے. سٹوری لائن ہے نا، مطلب وہ جو اس کا جو بیانیہ ہے یا ہم جسے کو نریٹو کہتے ہیں، اس کے جو مختلف سیکوینس ہیں وہ کس ترتیب سے جو ہیں اسے اندر چل رہے ہیں، اس کو جو ہم پلاٹ کہہ دیتے ہیں نا. کہانی تو ایک پورا اس کا یعنی فارمیٹ ہے. ایک کہانی ہے جو شروع ہوتی ہے، اس کا کلائمیکس ہوتا ہے، پھر اس کا اینڈ ہوتا ہے. لیکن یہ سارا سیکوینس جو ہے وہ چلتا کیسے ہے، اس کی وہ کس کس پیرائے میں چلتا ہے، اس کا بیانیہ جو ہے وہ کیسے ہے، یا سٹوری لائن جسے ہم کہہ لیں کہ جی وہ اس کو ہم ایک تو اس کو آئیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو اچھا آئیڈیا ذرا سا مختصر سی چیز ہوتی ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح سے اس کا شارٹ ٹو شارٹ اس کا بیانیہ نہ چل رہا ہو. اچھا، یعنی اس کی سٹوری لائن جو ہے اس طرح سے نہ چل رہی ہو. جس طرح ہم جو ٹائم لائن کہتے ہیں کہ اچھا جی 1900 بھی یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، ہے نا. یہ تو اس کا ایک ٹائم جس طرح سے چل رہا ہوتا ہے، سیکوینس جو چل رہا ہے. اچھا آئیڈیا میں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہمارا فلم ہے اس کا بنیادی آئیڈیا جو ہے وہ ایک چائلڈ لیبر پہ ہے. صحیح ہے. اچھا، اور یہ کہانی ان کریکٹرز کے گرد گھومتی ہے. اس کا جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. اور اچھا اس آئیڈیا میں ہو سکتا ہے کہانی موجود نہ ہو، ٹھیک، کہانی موجود نہ ہو، لیکن اس کی جو ریسرچ ہے وہ موجود ہو، اس کا بیک گراؤنڈ موجود ہو، کہانی کے کریکٹرز کا کچھ تعارف موجود ہو، اور یہ بتایا جائے کہ ہاں جب یہ کہانی لوگ دیکھیں گے، یہ فلم دیکھیں گے تو وہ کیا ایک مقصد ہے جس کو ہم جو ہے پورا کر پائیں گے. وہ بنیادی چیز تو آئیڈیا میں یہی چیزیں آتی ہیں. صحیح. لیکن اس کو ڈیٹیل میں کہ جیسے اس کا جو سیکوینس ہے وہ کیسے چلے گا، وہ اس کا پلاٹ ہوتا ہے. اچھا، صحیح. کہ ہم جو ہے اس کو کیسے لے کے چل رہے ہیں، کس طرح سے آئے گا، کیا کیا چیزیں آئیں گی، پھر اس کا ایک سیکوینس اور نریٹو جو ہے اس کا جو ہے بیانیہ جو ہے سارے کا سارا وہ اس میں. آئیڈیا ایک مختصر سی چیز ہے جس کے اندر بہت مطلب جس طرح سے ایک آئٹم بم ہے تو اس کا جو آئیڈیا ہے وہ بالکل ایک ٹینی منی سی کوئی چیز ہے نا. اسی طرح سے جو درخت ہے اس کا جو آئیڈیا ہے وہ ایک بیج ہے. ٹھیک. لیکن اس بیج کے اندر وہ سارا تناور درخت موجود ہے اپنے پھلوں اور پھولوں کے ساتھ. بالکل صحیح. لیکن جو پلاٹ ہے اس کے اندر وہ سب نظر آ رہا ہے کہ اچھا یہ یوں اس کی جڑیں ہیں، یوں اس کا تنا ہے، یوں اس کی برانچیں ہیں، یہاں اس کا پھول ہے، یہاں اس کا پھل ہے. صحیح. یہ اس کو ہم اس پر لے کے چلیں. تو سر پھر کہانی بیسیکلی اچھی کہانی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی کیا خوبیاں ہیں؟ اچھی کہانی کسے کہتے ہیں؟ جب بھی ہم مووی دیکھتے ہیں تو جب کہانی پہ غور اصل کریں میں ڈاکٹر انیس صاحب کا جملہ ہے کہانیاں تو اچھی ہوتی ہیں. اچھا، ہے نا. ٹھیک. اور میری بڑی خواہش ہے کہ ایک کتاب ہو جو کہانیوں کی کتاب ہو، اس کے اندر بچوں کے لیے بڑوں کے لیے کہانیاں کچھ جمع کی جائیں جو، اور اس کا عنوان ہو کہانیاں تو اچھی ہوتی. صحیح ہے نا، مطلب کہ کسی کتاب کا نام ہو سکتا ہے. اچھا کہانی سر، آپ کو سوری ٹو کٹ یو بیچ میں، لیکن ایک بات ذہن میں آ گئی کہ آپ کو لگتا ہے کہ کہانیاں ہماری زندگیوں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں؟ وہ بھی کہانیاں بھی ایک کلچر کا حصہ ہے سر. دیکھیں ایک زمانہ اصل میں یہ میڈیا ہے نا، اور جو داستان گوئی تھی وہ ایک میڈیم تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہانی ختم تو نہیں ہوتی کبھی بھی.
اب دیکھیں جو کہانی ہوتی ہے نا جی وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے آپ بیتی اور ایک ہوتی ہے جگ بیتی. ٹھیک. اچھا اب جو داستان گو ہوتا تھا وہ جب آگ جلتی تھی اور اس کے ساتھ بیٹھتا تھا تو وہ پوچھتا تھا کہ اچھا بھئی اب آپ بتاؤ کہ آپ بیتی سنو گے کہ جگ بیتی. ایک بڑا اچھا لفظ اور اکرام سلیری نے بتایا، وہ تھا ہڈ بیتی. وہ ہڈ بیتی تھی، آپ بیتی کا ہے نا ترجمہ جو کیا ذرا سا لوکل کر دیا. لوکل سے مجھے یاد آ گیا، کل ایک شخص ملا مجھے تو میں نے کہا خیر ہے کل تم کدھر تھے؟ کہنے لگے جی میرا وہ سال پورا تھا. اچھا سال پورا کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی سالگرہ تھی. سالگرہ بولو سالگرہ کے لیے اس نے مقامی لفظ استعمال کیا تو مجھے بڑا مزہ آیا اس میں. یہ ایک ہڈ بیتی ہوتی ہے جی ہے نا، اور ایک جگ بیتی ہوتی ہے. اچھا ہڈ بیتی میں جو کہانی بیان کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری فرسٹ پرسن میں ہوتی ہے. اچھا. فرسٹ پرسن سنگولر. میں گیا، میں نے دیکھا، میں گیا، مجھ سے ہوا، آگے شیر مل گیا، پھر جو کرنا تھا شیر نہیں کرنا تھا ہے نا. تو ایک اپنی کہانی بیان کرتا ہے. ٹھیک. اور جگ بیتی جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کسی کی، ہاں کسی کی ہوتی ہے. وہ سنگولر میں ہو، پلورل میں ہو، کچھ بھی ہو، کچھ اور لوگوں کی کہانی ہے جس کا آپ کی ذات سے آپ اس کی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں. وہ گیا، اس نے دیکھا، اسلم نے کہا ہے نا، ایک تھا بادشاہ. یہ ساری جو ہے وہ سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن کہانی ہوتی ہے، جگ بیتی ہوتی ہے. اچھا کہانیاں جو ہیں وہ اگر ذرا سی میں یہاں سے تھوڑا سا ٹائم لے لوں آپ کا، جی کہ وہ مختلف طرح سے شروع ہوتی ہے. ایک تھا بادشاہ ہے نا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا. اور ایک دن ایک بازار میں کوئی درویش گھوم رہا تھا، بیٹا لے لو بیٹا. بادشاہ نے بلایا کیا، اور بیٹا پیدا ہو گیا. اس نے کہا اس کو سنبھال کے رکھنا نہیں تو کوئی جن لے جائے گا. وہ جن لے گیا. پھر کوئی آیا. یہ ہماری ایک روایتی داستانیں تھیں اور وہ یہ لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے تھے. اچھا یہ ختم اس لیے ہوتی جا رہی ہیں کہ اس کی جگہ جو ہے ہمارے دوسرے میڈیم آ گئے ہے نا، اخبار آ گئی ہے نا. اب وہ کہتے ہیں بابا جی تسی او کونے چ بہ کے اخبار پڑھو، تو بابے انہوں اخبار پڑھن تے لاتا سی. اچھا اب وہ بابا جو پہلے کہانی سناتا تھا اب وہ خود کو سناتا رہتا ہے. اچھا مسائل میں نے کئی مرتبہ دیکھا ایسے لوگوں کو جو سڑک پہ چل رہے ہیں اور آپ نے خود سے باتیں کر رہے ہیں ہے نا. اور پھر میں آج کل تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کہیں اس نے وہ ہینڈ فری تو نہیں لگایا ہوا بالکل ہے نا، کہ وہ خود سے باتیں کر رہا ہے یا. لیکن مسائل اتنے ہو گئے ہیں زندگی کے کہ لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے، دوسرا کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں صحیح ہے نا. تو ہم جو ہیں اپنے آپ میں اتنا مصروف ہو گئے. تو وہ بات جو سناتا تھا بیٹھ کر کہیں چوپال میں، وہ شخص جو ہے وہ کہیں گم ہو گیا ہے. صحیح ہے نا. اور اب جو ہے اس کی جگہ چوپالیں بھی ختم ہو گئی. چوپالیں ختم. اس کی وجہ ہے کہ وہ اس کی جگہ جو ہے نا فل ہو جاتی. بالکل نہیں خالی جگہ نہیں رہتی کہیں. وہ ریڈیو نے لے لی ہے، ٹیلی ویژن نے لے لی ہے، فلم نے لے لی ہے، تھیٹر نے لے لی ہے، اور اس طرح کے مختلف جو میڈیم ہیں. ٹیلی ویژن گھر میں آ گیا ہے، ہمارے بیڈ روم میں آ گیا ہے. اب گھر کے افراد جو پہلے مل کر جو ہے بیٹھ جاتے تھے وہ نہیں، اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کئی مرتبہ تو بات کرنی ہو تو فون پہ بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے بھی، وہاں سے فون کر لیا کیا ہے سنو ادھر آؤ ہے نا. تو یہ چل رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے سلیمی صاحب، ہاں سلیمی صاحب دوست. اچھا میرے دوست سارے مجھ سے بڑے تھے. اچھا ہے نا، سب بزرگ لوگ جو ہیں میرے، عزیز ملک صاحب ہو گئے، سلیمی صاحب ہو گئے، نویز ظفر صاحب ہو گئے، یعنی جو میری عمر سے کافی بزرگ. اچھا سلیمی صاحب کا اچھا لوگ شعر سناتے ہیں نا، جیسے میں کہوں اچھا میر سناؤ تو آپ کہیں گے جی یہ میر صاحب. سلیمی صاحب کی خوبی یہ تھی کہ وہ کہانی سناتے تھے. اچھا قاسمی صاحب کی کہانی سناتا ہوں. اچھا قاسمی صاحب کی کہانی انہوں نے ایسے سنانی جیسے ان کی اپنی جو آپ بیتی ہو، اور مزہ بڑا مزہ کر. میں آپ کو انتظار سے کی کہانی سنا یار کیا پڑے گا، اور وہ کہانی سنانی اور آپ بیٹھ بیٹھے دل سے. میں نے یہ پہلا شخص دیکھا جو ادب کی جن کی کہانیاں ہوتی تھی وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے آتی تھی اور وہ اس کو سناتے تھے اور لوگ بڑے مزے سے سنتے تھے ہے نا. ہم شعر سناتے ہیں وہ کہانی سناتے تھے، شارٹ سٹوری ہے نا بول رہے. اچھا اسی طرح سے کچھ لوگوں کی خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ تھوڑی سی بات کو بہت مزے سے بیان کرتے ہیں، جس میں ایک شخص اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، کرنل اشفاق صاحب ایسے ہی وہ داستان کو یہ ہے نا. کل انہوں نے مجھے فون کیا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ میں کہا جناب حکم کریں.
یار میں اصل میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو پتنگ ہے یہ پنجاب کا کلچر ہے لگتا ہے مجھے. پھر انہوں نے مجھے پتنگ کے بارے میں بات سنی کہ یار اس کو گڈی کہتے ہیں, پھر دوسرے کو گڈا کہتے ہیں, پھر اس کو تراواں پانے رکھتے ہیں, پھر اس کو مانجا لگاتے ہیں, پھر اس کو اڑاتے ہیں. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو اس کو اڑا, تو اس پہ اچھا انہوں نے پورے بڑے دلچسپ انداز میں ہے نا. پھر انہوں نے مجھے یہ ہے کہ یار میرا دل کیا کہ پتنگ اڑایا جائے, اور پتنگ اڑانے پہ تو پابندی ہے. تو میں نے کہا جی باقی جگہ پہ ہے, عسکری میں تو نہیں ہے ہے نا, تو وہ عسکری میں رہتے ہیں. تو کہنے لگے کہ وہی نا. پھر میں نے سوچا کہ چلو پتنگ لے کے آتے ہیں. اچھا ہوا کہتا یہ میں مسجد سے آ رہا تھا, کوئی ایک ڈور اڑتی ہوئی آئی, تو میں نے اس کو پکڑ لیا. اس کے بعد پھر اس کو جتنی دیر وہ ڈور کو لپیٹتے رہے, مجھے وہ بولتے رہے اور وہ کہانی کو لپیٹتے رہے. اچھا. اور کہنے لگے کہ میرے ہاتھ میں کوئی بڑی 400-500 پتہ نہیں کتنی وہ ہوگی جو آ گئی میرے پاس. ایک بڑا پنہ بن گیا اس کا جو تھا وہ. پھر میں نے سوچا اس کا کیا کیا جائے, تو میں نے کہا کہ چلو جو ہے پتنگ اڑاتے ہیں. تو میں نے پتنگ ڈھونڈنے نکلا, ادھر گیا مارکیٹ میں, ادھر گیا, کہیں سے جو ہے وہ پتنگ ہی نہ ملے. کہنے لگے جی پابندی ہے کہاں کرنل صاحب, چھپ کے بجتے ہیں. ہاں نا. تو پتنگ وہاں وہ جو بیچ رہے تھے وہ مجھے شاید کرنل صاحب سمجھ کے وہ دے نہیں رہے تھے, پولیس والا نہ ہو. اور یہ آج کل چھاپے بھی بڑے پڑ رہے ہیں. پھر کہنے لگا میں نے اپنے بٹ مین کو کہا کہ یار پتنگ لوٹ کے لاؤ کہیں سے. اور پتنگ لوٹنا بھی سر فن ہے پورا. وہ فن. اچھا وہ بٹ میں تبھی انہوں نے اس کو کہا, وہ گیا اور لے آیا کہتے. اچھا. لے آنے کے بعد پھر میں نے اس کی جناب کہتے وہ باندھی اور تنائیں, اور یہ پھر بٹ مین سے کہا کہ یار آؤ اس کو اڑاتے ہیں. یار ہم نے اڑایا, ادھر بڑا مزہ آیا. اچھا وہ واقعہ تو معمولی سا تھا, لیکن انہوں نے اتنی دلچسپی سے سنایا کہ میں نے جو بات بیان کی ہے شاید یہ اس کا 5% بھی نہیں. بالکل. اچھا کرنل صاحب کی خوبی ہے کہ کسی بھی بات کو وہ بہت خوبصورت انداز میں, یہ لوگوں ایسے لوگ جو ہیں وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں, سمجھنا کہ جو وہ آپ کو کہانی. بلکہ ان کا تو سر یہ ہے کہ ان کی کتابیں بہرحال بہت دلچسپ ہیں, بہت زیادہ, لیکن جو ان سے زبانی سننے کا مزہ ہے نا. ہم لوگ سر جب یہاں پہ لنچ وغیرہ کے لیے اکٹھے ہوتے تھے تو ہر دن ایک نئی کہانی ہے, اور وہ ہم کئی دفعہ بیٹھے اور گھنٹے گزر جاتے تھے. کچھ تو انہوں نے کتابی سناتے تھے نا, جینٹل مین بسم اللہ ہے, تو اس میں سے کوئی واقعہ سنا دیا. کچھ ایسی جو انہوں نے لکھی نہیں, جیسے میں نے ان سے کہا کہ یہ پتنگ پہ ایک مضمون تو لکھ دیں. بڑا اچھا, آپ نے بڑی ریسرچ کر لی اس کے اوپر, ہے نا. اسی طرح سے اور بے شمار واقعات ایسے ان کے پاس گزرتے ہیں جو. تو یہ لوگ جو ہیں جی یہ بڑا اثاثہ ہیں جو ہیں, اور ناپید ہوتے جا رہے ہیں. اچھا یہ بات 2 چیزوں سے آتی ہے جی, اور یہ کہانی کے لیے بھی بڑی ضروری ہے. ایک ہے آپ کی آبزرویشن, اور ایک ہے آپ کی ذات, ہے نا, سیلف, ہے نا, کہ آپ جس کو ہم کہتے ہیں تجربہ. بالکل. ایک تجربے سے آتی ہے کہ آدمی خود سے اس سے گزرتا ہے, ہڈ بیتی ہے نا جی. اور ایک ہوتا ہے مشاہدہ جو دوسرے سے. اچھا ہم روز گزرتے ہیں لیکن ہم وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے. صحیح ہے, بالکل. کہ ہم یہ کیا, پھر اس کی ایکسرسائز نہیں کرتے, پھر اس کے بارے میں سوچتے نہیں, ہم اپنے بارے میں بھی نہیں سوچتے, ہے نا. ہم تابع تقدیر چل رہے ہوتے ہیں, ماں باپ نے جہاں ڈال لیا وہاں پڑھ لیا, جہاں سے نکال لیا وہ کر لیا, جو کہا کر لیا, نہیں کہا نا, ڈیپینڈنٹ. اور دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت مشاہدہ کرتے ہیں. تو یہ جو کہانی یا گفتگو یا انداز, یہ سارے کا سارا آپ کے مشاہدے سے آ رہا ہوتا ہے نا. تو وہ آپ اس کو, ایک شخص ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. پھر مثال کے طور پر میں اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنے جایا کرتا تھا, تو ایک عورت ایک چوک پہ کھڑے ہوتی تھی. تو میں اس سے پوچھتا اپنی بیٹی سے کہ بھئی آپ کے خیال میں یہ عورت جو ہے یہاں کیوں کھڑی ہے. تو وہ کہتی, چھوٹی ہوتی تھی, 4th-5ویں میں پڑھتی تھی, تو وہ کہتی کہ یہ جو ہے نا عورت کسی کا انتظار کر رہی ہے. میں نے کہا کس کا انتظار کر رہی ہے؟ کہنے لگی وہ ویگن کا انتظار کر رہی ہے. وہ ویگن آئے گی تو اس میں بیٹھے گی تو یہ چاہیں. میں نے کہاں جائے گی؟ کہتے ہو سکتا ہے یہ کہیں کام کرتی ہو, یا ہو سکتا ہے کہیں پڑھاتی ہو, یا ہو سکتا ہے. تو ہم 2-3 آپشنز پہ اس پہ بات کرتے ہیں. صحیح. پھر وہ ایسا ایسا جو ہے وہ ڈیلی وہ وہاں اسی ٹائم پہ کھڑی ہوتی تھی. پھر ایسا ایسا ہم نے اس کی کہانی بنانا شروع کر دی, اس کے ساتھ گفتگو کرتا, ڈیٹیل کر دی. پھر وہ اس کے کپڑے اچھے ہوتے ہیں کہ میں نے کہا دیکھو آج اس نے کپڑے اچھے پہنے, کہنے گے اس کی تنخواہ بڑھ گئی ہوگی, ہے نا, اس کی خوشحالی آ گئی ہے. پھر اس طرح سے. اچھا میری خواہش ہوتی تھی کہ میری بیٹی کے اندر ایک آبزرویشن جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو, کہ وہ سوچے اور سوال سے, اور ایک لاجیکل چیزوں کو, تھنکنگ جو ہے نا. بعض اوقات ہم تھنکنگ کو نا کچھ کام نہیں سمجھ رہے ہوتے, ہے نا. ایک فلم بھی کا سیکھ مجھے یاد آ گیا, تو فلم کی بات ہو رہی ہے,
تو وہ ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا جو اس کا کوئی موبائل ہوتا ہے کلاس میں، تو وہ جو ہے نا وہ لے کے آیا کہ کہیں آیا تو وہ ٹیچر اس کی وہ لے لیتی ہے اسے اور اس کو کہتی کہ یہ نہیں اب نہیں ملے گا تمہیں. وہ کہتا ہے کیسے ملے گا؟ کہ پرنسپل کے پاس جاؤ اس سے ملے گا. وہ دوسرے دن جاتا ہے پرنسپل کے پاس، تو وہ جو ہے نا بڑا اچھا سا خوبصورت سیٹ لگایا ہوا، پیچھے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، کیپ پہنی ہوئی، آگے اس کی سیکرٹری بیٹھی ہوئی، ادھر ایک تھرڈ یعنی ایک سین جو ہے جس میں ایک وہ خود موجود ہے، ایک درمیان میں سیکرٹری کا سیٹ موجود ہے، ایک پیچھے اس کی بیک پہ وہ شخص جو پرنسپل ہے ایک ڈارک سے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور بس یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے نا، سوچ رہا ہے. وہ لڑکا کہتا ہے کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں پرنسپل سے. کہتے ہیں کیوں؟ میں کہتا ہے یہ کام ہے. کہتا ہے نو ہی کانٹ سی یو. کہتا ہے وائی کانٹ سی می؟ ہی از بزی. کہتا ہے ناٹ بزی ہے نا، ہی از سٹنگ جسٹ سٹنگ، ہی از ناٹ بزی. کہتا ہے نو ہی از بزی، ہی از تھنکنگ. اچھا ایسے نہیں کہ بیٹھا ہوا فارغ سوچ رہے کام ہے یہ. تو یہ جو سوچ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ویلا بیٹھا ہے نا، یہ جو تھنکنگ ہے یہ کام ہے ایک، ہے نا. اور ہمارے وہ لوگ جو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، ادب اور لفظوں سے جن کا رشتہ ہوتا ہے، ان کو یہ کام بآسان آنا چاہیے. صحیح. اچھا یہ جو ہے سیکھا جا سکتا ہے نا، کیونکہ جو شیطان کا کارخانہ ہے اس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز چلتی رہتی ہے. آپ نے اس کو ایک ٹریک دینا ہوتا ہے کہ اچھا یوں کر لیتے ہیں، اس طرح سے کر لیتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے نا. ہمارے ایک دوست نے عباس حسین، وہ کہتا ہے جب آپ سوچنا انگلش میں شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کو انگلش آتی ہے نا. صحیح. تو ہم جس زبان میں خواب دیکھتے ہیں، جس زبان میں پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں، سوچتے ہیں، وہی اصل میں ہماری زبان ہوتی ہے اور اسی میں ہم ترقی بھی کر سکتے ہیں. بالکل. یہ تو ایک داستان گوئی کی سوری میں نے بھی داستانی بنا دیا اس کو، لیکن یہ ہے کہ یہ ہڈ بھی تھی اور جگ بھی تھی. سنانے والے لوگ اور سننے والے لوگ مر گئے. جی صحیح ہے، بالکل ایسا کلچر کے ساتھ جو نا ہاں، آج جو کلچر میں جو مختلف چیزیں جو جیسے اپنا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں سے نکلتی جا رہی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی تھی داستان گوئی بھی. اور ادھر یہاں پشاور میں تو ایک شہر بھی تھا، سنا کوئی بازار تھا، کوئی قصہ خانی بازار. قصہ خانی بھی اس کا ذکر جو ہے وہ رضا علی عابدی نے اپنی کتاب جو ہے وہ شیر دریا جرنیلی سڑک میں کیا ہے. جرنیلی سڑک میں تو وہ کہنے لگا کہ جرنیلی سڑک جو ہے وہ میرا خیال تھا کہ اس ٹریک پر چلا جائے. بی بی سی کے لیے پروگرام بنا رہا تھا تو چھوٹے چھوٹے اس نے ایک پورا جرنیلی سڑک، شیر دریا پہ بھی اس نے لکھا ہے ایسے کہ دریائے سندھ کہاں سے نکلتا ہے کہاں جاتا ہے، پوری کتاب. اسی طرح سے اس نے جرنیلی سڑک پہ ایک پوری کتاب. تو اس نے قصہ خانی بازار کا بڑا اچھا لفظوں میں ذکر کیا ہے کہ میں نے سوچا کہ کہاں سے شروع کروں، تو مجھے وہ شروع جرنیلی سڑک جی ٹی روڈ کا شروع نہیں پتہ چل سکا. تو میں نے خود سے سوچا کہ چلو اس کو قصہ خانی بازار سے شروع کر لیتے ہیں. اچھا ہے نا. تو وہ پھر جو ہے وہ قصہ خانی بازار پہ ایک اس نے پورا چیپٹر لکھا ہے. پھر اس کے بعد جاتا ہے، پھر اینڈ چلا جاتا ہے. تو جب وہ انڈیا میں پہنچتا ہے اور وہاں ایک دیکھتا ہے کہ جہاں وہ سڑک ختم ہو رہی ہے جرنیلی سڑک، تو وہاں ایک پارک سا بنا ہوا، ایک لائبریری بنی ہوئی ہے اور ہے کہ جی جرنیلی سڑک یہاں تک آتی ہے. تو وہاں ایک شخص سے میں نے کہتا پوچھا کہ کیا جرنیلی سڑک یہاں ختم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی نہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ کہانی کے لیے میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ کہانی بھی جو ہوتی ہے وہ نہ کہیں سے شروع ہوتی ہے نہ کہیں پہ ختم ہوتی ہے. یہ اختتام زندگی، صبح دوام زندگی. میں تو دریا ہوں گا نا، سمندر میں اتر جاؤں گا. تو یہ کہیں سے بھی کہانی ایک سڑک کی طرح ہوتی ہے. آپ جہاں سے داخل ہوتے ہیں وہ اپنی کہانی کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے آپ ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. تو سر پھر یہ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم جب کہانی پہ بات کر رہے تھے، اس کی انگریڈینٹس کی بات کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آغاز جو ہے کہانی کی شروعات جو ہے وہ بھی ایک حصہ ہے کہانی کی کہانی خصوصیات میں سے. دیکھیں اس کی خوبیوں میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اس کہانی میں کہاں سے داخل ہوتے ہیں، یا آپ اپنے ویورز کو کہانی سے کہاں سے داخل ہوتے ہیں. اچھا میں اب اسٹوڈنٹس کو یہ ایکسرسائز بھی دیتا ہوں کہ آپ یہ 10 فلمیں دیکھیں اور 10 فلموں کے آغاز کا جو پہلا سین ہے اس کو لکھ کر لائیں. اچھا وہ صرف پہلا سین کہ اس نے اس فلم کو شروع کیسے کیا. یہ بہت مشکل کام ہے کہ کہانی کیسے شروع ہوتی ہے. اچھا یا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کہانی کے اندر اچھا جیسے کہانی کی بات کرتے ہیں، ایک تو
ایک روایتی ٹریڈیشن کہانی شروع ہوتی ہے جو پتہ چلتا ہے کہ ایک تھا بادشاہ، ہے نا، اور دوسری ایک وہ ہے کہ جو سڑک کی طرح ہوتی ہے نا، اور وہ درمیان سے آپ داخل ہوتے ہیں. اچھا ہو صحیح سکتا ہے کہ درمیان سے داخل ہو تو آگے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو، ہے نا. اور وہ جو ہے فلم جو ہے پے اٹ فارورڈ، اچھا وہ جب کہانی شروع ہوتی ہے کیا خوبصورت انداز میں شروع ہوتی ہے نا. آدمی سڑک ہے، بارش ہو رہی ہے، رات کا وقت ہے، اور ایک گاڑی آتی ہے اور دوسری گاڑی اس کے ساتھ ٹکراتی ہے اور اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ایک کالا ہے بلیک، اور وہ چیختا چلاتا ہے، غریب آدمی ہے کہ میری یہ کار تم نے توڑ دی، میری یہ کار. اور ایک آدمی اور اپنی بڑی خوبصورت گاڑی میں جو بہت ہی مہنگی گاڑی ہوتی ہے جی نا، جیگوار ہے نا، وہ اس میں آ کے کھڑا ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کالے کو، وہ بڑا زور چیختا میری گاڑی میری گاڑی میری گاڑی، ہے نا. تو وہ جو ہے اس کو بلاتا ہے، کہتا ہے کمان. وہ آتا ہے اپنی جیگوار کی چابی جو ہے اس کو دے دیتا ہے، یہ لو دس از یور کار. اچھا اس کو پریشان ہو جاتا ہے وہ کہ یار کیوں، کیسے، کس لیے. کہتا بس چھوڑو تم، یہ چابی لو. میری ہو گئی کہتا یہ وہ. تو کہنا ہاں تمہاری ہو گئی. تو وہ کہتا ہے کہ کیوں کیا تم نے یہ ایسا. کہنے لگا چھوڑو اس بات کو، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. جب پھر وہ ذرا سی بحث کے بعد بتاتا ہے کہ میں نے یہ کس لیے کیا. تمہیں یاد ہے ایک مرتبہ ایک ہاسپٹل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کی بیٹی کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. ڈاکٹر جا رہے تھے، ڈاکٹر آ رہے تھے، وہ چیخ رہا تھا میری بیٹی مر رہی ہے، اس کو خیال کرو، اس کو. اور وہ نہیں تھا، اور تم آئے تھے. اچھا اور تم نے ایک ڈاکٹر کو پکڑ کے لائے اور پتہ نہیں گن تھی یا پستول. کرنے لگا دیکھو اس کو، ہے نا. اچھا. اور اس نے گن پوائنٹ پہ ڈاکٹر نے اٹھایا، دیکھا، جا کے کیا، ہے نا، میری بیٹی بچ گئی تھی. اچھا تو اب تم نے یہ کیا کرنا ہے. اصل پوری کہانی کا جو تھیم ہے وہ یہی ہے، پے اٹ فارورڈ، اس کو آگے ادا کرنا، بڑھانا ہے اس ہے نا. کو. کہ اب میں نے یہ دیا ہے، تم کو ایک نیکی جو ہے اپنے صحیح ہے. اس کے ساتھ کرنا. تم نے میرے ساتھ کی، چین میں نے ڈیولپ تمہارے ہوتی چلی جاتی ہے. وہ چین ڈیولپ ہوتی ہے. بڑی خوبصورت فلم، بیوٹیفل، پے اٹ فارورڈ. صحیح ہے. اچھا اب اسی طرح سے ہماری کہانی جو ہے وہ موسٹلی اگر آپ دیکھیں کہانی کیسے شروع ہوگی. بولے کانفرنس ہو رہی ہے، میں ایک فلم دیکھنے چلا گیا، عرصہ ہو گیا، بعد میں نے اس کی دیکھی نہیں. بعد میں کوئی جلیبی ٹی وی اسٹیشن انٹرویو ہو رہا ہے اور اس سے کہانی شروع ہو رہی ہے. یار کیا چیز بتانا چاہ رہے ہیں آپ. اور جمپ شاٹ لگے ہوئے، ایک کیمرہ. یہ جب دو گول میز کانفرنس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں کیمرہ پلیسنگ بہت ہی مشکل کام ہے. آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، وہ ادھر دیکھ رہا ہے، وہ ادھر دیکھ رہا ہے، جو ہے وہ پلیسنگ نہیں. تو اوپننگ جو ہے نا جی بہت دلچسپ ہونی چاہیے. ٹھیک. بے شک وہ فلم ہو، بے شک وہ شارٹ سٹوری ہو، بے شک وہ ناول ہو. میں کئی کہانیاں اس میں نہیں پڑھ سکا صرف اس لیے کہ وہ جو ہے اس کا آغاز ہی اچھا نہیں تھا. ہمارے بیشتر رائٹر، اللہ مجھے معاف کرے، لکھتے ہیں تو کہانی شروع نہیں ہوتی، وہ اس کا انٹروڈکشن چل رہا ہوتا ہے، پھر کہانی شروع ہو جاتی ہے. وہ پہلا 2-3 صفحے پھاڑ کر ویسے ہی پھینک دینے چاہیے. جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے وہیں سے شروع ہونا چاہیے. صحیح ہے. اچھا پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے، اور کہانی ختم ہونے کے بعد پھر کہانی چلتی رہتی ہے. یعنی کئی کہانیاں ایسی میں کہ اگر میں اس کا پہلا صفحہ اور آخری صفحہ پھاڑ دوں تو وہ ٹھیک کہانی نکل آتی ہے اس کے اندر، ہے نا. جس طرح ہمارے نثار مرزا صاحب استاد تھے کیمرے کے، میں نے بہت سیکھا ان سے. وہ کہا کرتے تھے کہ جو تصویر ہوتی ہے نا وہ تصویر کے اندر ہوتی ہے. اچھا. ہے نا. آپ کو اگر دیکھتے ہیں نا تو پھر اس کو وہ کراپ کریں، ہیڈ روم کم کریں، لکنگ روم ادھر سے نکالیں، ادھر یہ دیکھیں، ریزن دیکھیں، لاجک دیکھیں، پھر اس کو درمیان سے یوں نکال کے لے کے آئیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی جو ہے نا تصویر جو ہے وہ اس کے اندر جو تصویر کہاں ہے. اور وہ کہتے تھے کہ اکثر میری تصویروں کو جو انٹرنیشنل ایوارڈ ملے وہ بظاہر دیکھنے میں بہت اچھی نہیں تھی. اچھا. میں نے اس کو مثال کے طور پر، میں یو پارک میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بلی جو ہے وہ ایک کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے، لوہے کی وہ کرسی تھی. ہاں. اور میں نے پیچھے، میں نے کہا اگر میں مڑ کے اس کی تصویر بناؤں گا تو یہ اڑ جائے گی. تو میں نے کیمرے کو یوں گھمایا بیک کے اوپر اور اندازے سے کلک کیا اس کو، ہے نا. وہ تصویر بن گئی. جا کے میں نے اس کو اپنے گھر میں، ان کے لیب تھی، وہ کیا، کراپ کیا.
کہ یار یہ حصہ فالتو ہے، یہ حصہ فالتو ہے، یہ حصہ فالتو ہے. تو اس کا جس طرح ایک بہت ہی معروف آدمی کا قول ہے کہ مجسمہ جو ہے وہ پتھر کے اندر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہم تو زائد مٹی یا پتھر اس کا ہٹا دیتے ہیں، ہے نا. تو یہ جو کہانی ہے اس کو بھی جو آغاز کا ہونا چاہیے بہت سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے کہ اچھا بلکہ یہ ایون ہے. ریڈیو پروگرام کے بارے میں وہ شریف شاہ صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جو پہلے 30 سیکنڈ ہوتے ہیں وہی بتاتے ہیں کہ آپ کا پروگرام آگے کوئی سنے گا یا نہیں سنے گا. ریڈیو میں تو یہ اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ آواز ہے صرف نا، ہے نا، آواز ہے صرف. اچھا میں آپ کو ایک BBC کے ریڈیو ڈرامے کا آغاز سناؤں. میں بھی اس طرح سے، اس زمانے کی بات ہے جب ریڈیو سوئی سے گھوما کرتا تھا، تو میں اس کا وہ گھایا جنا سوئی گھوم رہے ٹک ٹک کہیں کی رکی جگہ، ایک جگہ پہ ذرا سی اب خاموشی ہوئی تو میں نے روکا. اچھا دیکھیں خاموشی بھی آپ کو اٹریکٹ کر بالکل ٹھیک ہے نا. جو ہمارے سسپینس بھی ہوتا ہے اس میں. میں نے دیکھا بہت کلیئر ہے اور خاموشی بہت ہی صاف ہے. تو میں وہاں رکا، رکنے کے بعد تھوڑا سا ہوا تو وہاں آواز آئی یہ اسی نوک کرنے کی. پھر میں نے کہا کہ اچھا نوک ہے نا، لکڑ کا دروازہ ہے اور نوک ہو رہا. تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر کوئی آواز نہیں ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر نوک ہوئی. اچھا دوسری طرف سے آواز آئی، کون ہو؟ اس نے کہا جی کہ میں ہوں آپ کا بیٹا. تو اندر سے جو لڑکی ہے وہ کہتی میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو میرے بیٹے. میں رک گیا، میں کہا یار یہ تو ڈرامہ دیکھنے والا ہے نا. پھر وہ میں نے اس کو 20-25 منٹ کا ڈرامہ BBC ریڈیو پہ چلا کرتا تھا اردو میں بھی اور اس میں بھی. تو وہ جو ہے پھر پتہ چلا کہ ہاں وہ واقعی اس کا بیٹا تھا. اچھا ہے نا. لیکن اس نے اس شوہر کو چھوڑ دیا تھا، اس نے اپنی زندگی کو کہا کہ میں اب بالکل اپنے ماضی سے کٹ ہو کے زندگی گزارنا چاہتی ہوں. اور وہ بیٹا کہیں تلاش میں تھا اپنی ماں کی، ڈھونڈتا 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 وہ جو ہے وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ پھر دروازہ وہ کھول دیتی ہے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں نے شوہر کو چھوڑ دیا ہے لیکن تم آ گئے تو چلو ہم اکٹھی دوبارہ کی زندگی گزارتے. آغاز اوپننگ جو ہے نا جی ریڈیو کی تو اور بھی امپورٹنٹ ہے. اور جب فلم ہوتی ہے اور جب ٹیلی ویژن ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس چوائس بہت ہیں، آپ دیکھو کہ دوسرے کیا ضروری ہے میں یہی ڈرامہ دیکھوں، کیا ضروری ہے میں یہی دیکھوں، ہے نا. یہ تو آپشنز ہیں آپ کے پاس. تو اوپننگ اس کی بہت فرسٹ کلاس ہونی چاہیے. صحیح. اور دوسرا ایک میں ایکسرسائز عام طور پہ دیتا ہوں کہ ہیروئن اور ہیرو پہلی مرتبہ آپ کی فلم میں کیسے ملتے ہیں. صحیح بالکل. ہے نا. آپ ذرا سا سوچیں، آپ نے اب تک جتنی فلمیں دیکھی ہیں کہ آپ نے تو جب رائٹر ہے یا لکھنے والا، ہم عام یہاں جو بات کر رہے ہیں فلم دیکھنے پہ بات کر رہے ہیں، جو ایک شخص فلم دیکھ رہا ہے اور اس نے یہ لکھنا ہے جا کر کہ یار، تو وہ اس کو بہت مزے سے لکھ سکتا ہے. دیکھیں 10 فلموں میں ملنے کا سین ایسے تھا، ہے نا. وہ آ رہا ہے جی، وہ آ رہی ہے لائبریری، کتابیں گر جاتی ہیں، وہ کتاب اٹھاتا ہے. یہ 10 فلموں میں تو میں دیکھ چکا ہوں اس کو، ہے نا. کوئی چیز گر گئی اور وہ اس کو اٹھانے کے لیے جھکے، بہت ہی ایڈ کر دیا تو دونوں کے ساتھ ٹکرا گئے. نہیں تو 1-2 مرتبہ اس نے اٹھانے کی کوشش کی، اس نے اٹھانے کی کوشش نہیں اٹھایا، پھر آخر وہ تھوڑی سمائل اور جو ہے وہ اس کو. بلکہ ڈاکٹر A.Q. خان جی جی ہے نا، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کی شادی، تو کہنے لگے میں نے جی فارنر ہے ان کی بھی. میں وہاں پڑھتا تھا جرمنی میں، تو وہاں ایک مرتبہ میں نے کسی کو وزٹنگ کارڈ بھیجنا تھا، گھر جو ہے یہ ویو کارڈ جو ہوتا ہے، سوری، تو وہ جو ہے میں لیب گیا، اس میں ویو کارڈ تو میں نے خرید لیا. اب وہاں سے پاکستان پر کتنا ٹکٹ لگنا تھا، وہ ٹکٹ نہیں تھا میرے پاس. تو میں پریشان تھا کہ کیا. تو اتنے میں ایک لڑکی آئی میرے پاس، کہنے لگی کہ مطلب میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں. تو کہنے لگا، میں نے کہا کہ آپ کیا، مجھے ایک ٹکٹ چاہیے، ڈاک ٹکٹ، جو کہ جرمنی سے پاکستان تک کا وہ اتنے پینس کا وہ لگے گا، ہے نا، یا جو بھی اس کا تھا سکہ جرمنی کا. تو میں نے بتایا انہیں، تو اس نے جو ہے اپنی کتابیں اور وہ ایک ڈائری سی کھولی اور ایک سکہ وہ نکال کے نا ٹکٹ مجھے دے دیا کہ آپ یہ لیں. ٹکٹ ادھر چپک گیا. ڈاکٹر A.Q. خان صاحب کی ان سے دوستی ہو گئی، ریئل لائف ہے نا. تو وہ انہوں نے ان سے شادی کر لی. سر جو مقام ہوتا ہے ملنے کا وہ بھی ویلیوبل ہوتا ہے. ہم سڈنی گئے سر، تو وہاں کی بہت مشہور جگہ بنڈائی بیچ. اچھا مشہور جگہ، کیونکہ ایک تو یہ کہ موسم چونکہ پورا یورپ شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، تو سردی سے بھاگ کے لوگ سڈنی، وہ گرمیاں شروع ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہاں کی جو بیچز ہیں خاص طور پہ پھر وہ تھاؤزنڈز لوگ جو ہے نا بیچز پہ جاتے ہیں، فن پورا آل ڈے. تو اس کی وجہ شہرت پتہ چلی ایک بنڈائی بیچ کی کہ یہ وہ جگہ جہاں
शहजादा चार्ल्स ने डियाना को पहली दफा देखा और वहां पे ही मिले वाह। थे। तो वो अभी तक जो है, क्योंकि वो रियल लाइफ हीरो ही आप समझे और हीरोइन, जी, सही उसका बात अपना एक करिश्मा था। तो ये बहुत अहम है। अच्छा, एक मुकाम। लिखने वाले को सबसे पहले लोकेशन ही होती है, समझे, तो उसके जहन में ये लोकेशन हो कि उसकी कहानी जो है वो कहाँ रहती है, कहानी जहाँ रहती है वो उसकी लोकेशन होती है, बिल्कुल, है ना। फिर बाद औक़ात मैं कहता हूँ कि अच्छा भी किसी एक फूल का नाम लो, मतलब किसी एक लोकेशन का नाम लो, तो जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो कहते घर लोकेशन नहीं होती है। अच्छा, हाँ, घर बेडरूम लोकेशन होती है, ड्राइंग रूम लोकेशन होती है, अच्छा। किचन लोकेशन शुड बी स्पेसिफिक, मतलब सही है। किसी एक, है ना। ठीक। अच्छा, जैसे पार्क, अच्छा कौन सा पार्क, है ना, कि जी वो जल्लू पार्क या यास्मीन रोज गार्डन या दामने को या कौन सा, मतलब किसी शहर का। ठीक, एयरपोर्ट पे कौन सी जगह, है ना, फिर बाहर पार्किंग है, दरमियान में है, वेटिंग है, किसी समंदर का किनारा है, कराची का है, बीच है, कोई शुड स्पेसिफिक, एक फलां जगह पर मेरी कहानी रहती है। ठीक, हाँ, अब वो कहानी एक लोकेशन है, समझो, तो वो वहां रहती तो है, क्या वो उस सुनसान जगह पर एग्जिस्ट कर सकती है? कहानी को किरदार चाहिए, ठीक, है ना। फिर उसके अंदर आप कहेंगे अच्छा जी किरदार आ जाते हैं। अच्छा, किरदार कौन सा है? अच्छा, जब हम किरदारों पे बात करें तो वो ह्यूमन हो सकते हैं, इनह्यूमन हो सकते हैं, पपेट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, एनिमेशन हो सकती है, चीजें हो सकती हैं, अच्छा, है ना। तो हम उनमें से फिर इंतखाब करते हैं कि अच्छा ये चीजें, अच्छा चीजों का मैंने जहां भी पढ़ा तो चीजें नहीं थी उसमें कि जी ये कैरेक्टर हो सकते हैं। चीजों को मैंने खुद से अपनी किताब में ऐड किया कि मेरी बेटी थी अकेली, अलोन, मतलब ना वाहिद जो उसे कहते हैं, क्या सिंह, मतलब सब उसमें, तो वो चीजों से खेलती थी। अच्छा, जब वो चीजों से खेलती थी तो उससे बातें भी करती थी, अच्छा, है ना। देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये इधर रहना है ना, मैंने आके आपके साथ लिखना है, ये पेंसिल से मैं उठना नहीं है, मैं अभी आ रही हूँ वापस आती, अच्छा। है ना। फिर कोई और चीज रख देती उसके साथ, अच्छा चलो इस तरह करो, तुम इसके साथ खेलो, है ना, और मैं अभी आती हूँ पानी पीकर। तो मैंने कहा ये अच्छा, जिसके साथ डायलॉग हो सकता है तो वो आपका कैरेक्टर हो सकता है ना। तो इसलिए वो उसके डायलॉग करती थी वो। अच्छा, इन बाद का गैर मरई चीजें भी होती हैं। उन दिनों में जब वो छोटी थी तो लायन किंग फिल्म आई थी, तो हम बैठ के दोनों लायन किंग देखते थे, है ना। और वो फिर ऐसा जहां उसका वो किंग जो है मर जाता है, वहां वो बहुत रोती थी। तो अच्छा, फिर जब हम तो कैसेट होती थी, तो कैसेट को जब वो उसके मरने का सीन आता तो फॉरवर्ड कर देती थी। सही, तो वो उस पे चला जाके आगे, मैंने ये सीन नहीं देखना है। अच्छा, फिर उसका बेटा था लायन किंग का सिम्बा, ये सिम्बा। तो एक दिन मैं इस तरह सोफे पे बैठी हुई थी, तो मैं आके पास उसके बैठने लगा, तो कहने लगी बाबा डोंट सिट हियर, सिम्बा इज सिटिंग हियर, अच्छा, है ना। वो तो मैं पहले तो डर गया कि ये ऐसा वाकई कोई सिम्बा तो नहीं, मतलब इसने कोई ऐसा इल्यूजन, देखा हुआ है। क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट, तो वो मैंने कहा कि कोई मसला गड़बड़ ना हो जाए इसके साथ ना, कि ये जो है वो सिम्बा जो है साथ इसके रहने लगे, या कोई दिमागी तौर पर इसके जो है वो इतनी इन्वॉल्व हो जाए कि वो फिर मसला हो जाए। लेकिन ऐसा सब चीजें जो है वो ठीक। तो ये कैरेक्टर जो है, इनका इंतखाब करना कि अच्छा मेरी जगह तो कहानी की ये हो गई, घर उसका ये हो गया, अब उसके कैरेक्टर ये हो गए, है ना। तो एक कैरेक्टर नहीं होगा, हाँ, क्योंकि अकेला तो मोनोलॉग हो सकता है, कहानी में डायलॉग चाहिए, है ना, जरूरी नहीं है, चाहिए। फिर दूसरा कैरेक्टर आएगा, फिर तीसरा कैरेक्टर आएगा, फिर चौथा कैरेक्टर आएगा, है ना। फिर जब इतने लोग होंगे तो जैसे घर में कुछ बर्तन पड़े, कहते हैं कि वो भी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, आपस में कुछ ना कुछ चीजें आएंगी। कहानी में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ही जरूरी है, समझिए, जिसको हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के बगैर ड्रामा नहीं होता, ठीक है ना। और फिल्म में जो है वो एक ड्रामा है ना। मेन जो इसका फॉर्मेट है वो तो ड्रामा है,
ہے نا. ہم اس کو فلم کہتے ہیں, کسی کو ٹیلی ویژن کہتے ہیں, کسی کو تھیٹر کہتے ہیں, کسی کو اسٹریٹ کہتے ہیں, کچھ اور کہتے ہیں, لیکن بیسک فارمیٹ اس کا ڈرامہ ہے. تو ڈرامے ڈالنے کے لیے کریکٹر جو ہیں وہ ضروری ہیں, اس کا کانفلکٹ جو ہے ضروری ہے. پھر اس کانفلکٹ کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں, وہ کیسے کانفلکٹ انکریز کرتا ہے, بتدریج آتا ہے اس کے اندر, یا آہستہ 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 ہے تھریش ہولڈ, ایک دھماکہ ہوتا ہے, پھر دھماکوں کی سیریز چل پڑتی ہے, پھر جا کے اس کے اینڈ جا کے جس طرح سے آتا ہے. تو یہ ایک چیزیں تو کہانی کے لیے ہونی چاہیے. جس طرح سے ابھی ہم جب بات شروع کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے کہانی کی خوبیوں پہ بات کرنے کی آغاز کیا تھا. اگر ہم واپس اپنے لوپ بنا کر اسی سوال پہ آ جائیں خوبی پہ, تو میں کہوں گا کہ ایک تو کہانی کی خوبیوں میں یہ نا کہ اس کو ایک ٹریک ہونا چاہیے. بڑی فلمیں جتنی بھی بنی ہیں وہ ایک ٹریک کی فلمیں تھیں. اچھا, ایک ٹریک سے کیا مراد؟ ہاں, ایک ٹریک سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ستارے زمین پر امام رحمان, وہ ایک بچے کی کہانی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں دوسرے بچہ نہیں ہے, اس میں تیسرا بچہ نہیں ہے, اس کو چوتھا, بچے ہیں, کہانیاں ان کی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کہانی ایک ٹریک کے اوپر چلتی ہوئی کہانی چلتی جا رہی ہے اور اسی پہ. اچھا, یہ پیرلل ٹریک چلتے ہیں نا, یہ مطلب گاڑی کی طرح ہے نا, کہ ایک ادھر چل رہا ہے, ایک ادھر چل رہا ہے, ایک ادھر چل رہا ہے, ایک ادھر چل رہا ہے. 4-5 گھر ہوتے ہیں, 4-5 گھروں کی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں, اور کچھ بھی پتہ نہیں, فلم جو ہے 4-5 ٹریک پہ نہیں چلتی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. بڑی فلمیں تو ساری ایک ٹریک کی ہوں گی, اللہ ماشاءاللہ میرے علم میں نہ ہو. کچھ اچھی فلمیں 2 ٹریک کی بھی ہوں گی شاید اس سے اوپر, لیکن جتنے ٹریک کم ہوں گے اتنی ہی کہانی جو ہے وہ دلچسپ ہوگی. صحیح ہے. تو پہلی خوبی تو یہ ہوگی کہ کہانی کو دلچسپ ہونا چاہیے. صحیح ہے. پھر جو ہے وہ اس کا ہے کہ ہم نے چلو اس کو ایک ٹریک پہ ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا, اب جو دلچسپی ہے, کس چیز کو ہم دلچسپی کہتے ہیں؟ یار وہ بڑی مزیدار فلم تھی جی, بڑی دلچسپ. اچھا, مزیدار پہ یاد ہے, ایک مرتبہ میں نے کہیں جملہ لکھ دیا, بڑا مزیدار کتاب تھی, ہے نا, تو وہ یاد ہے مجھے, سعدیہ امام. یہ مزیدار کتاب کیا ہوتی ہے, کھانے کی چیز ہے یہ آپ نے کیا لکھ دیا؟ میں کہا یار تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مزہ کس کو ہوتا ہے, کہہ رہے تمہارے نزدیک, اب کیا کہوں اس کو. صحیح, چھوڑیں اس بات کو, چھوڑیں, کتابیں مزیدار ہوتی ہیں. صحیح ہے. تو کہانی اگر مزیدار ہے, دلچسپ ہے, تو اس کے اندر جو ہے, جس طرح بچوں کے لیے جب ہم لکھتے ہیں نا تو 2-3 چیزوں کا خیال ہوتا ہے. یہ بڑوں کے لیے بھی وہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایکشن ہونا چاہیے, ہے نا, موومنٹ ہونی چاہیے, ٹھیک, کلر ہونا چاہیے, اور جو 4-5 چیزیں ہوتی ہیں نا جی, جس طرح سے ڈائلاگ ہوتا ہے, پھر میوزک ہوتا ہے, پھر ساؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے, پھر خاموشی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے نا اس کا ٹریک بنا رہی ہوتی ہیں. صحیح. اس طرح سے ان ساری چیزوں کو ملا کر اس موومنٹ کو, اس کی حرکت کو, اس کے سسپینس کو, اس کے ایکشن کو, اس کے کلائمیکس کو, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو دلچسپ بنا رہی ہوتی ہیں. صحیح. اچھا, یہاں ایک دلچسپ بات اور کہ اسی چیز کو ہم جب کمزور پروڈیوسر ہوتا ہے تو وہ اس کو گلیمر میں لے جاتا ہے, کو جی تھوڑا گلیمر ہونا چاہیے. اچھا, گلیمر ہم کس کو کہتے ہیں؟ گلیمر 3-4 چیزوں کا نام ہے کہ لوکیشن اچھی رکھ لو بھائی, تاشکند چلتے ہیں, موریشس چلتے ہیں, دبئی چلتے ہیں, لوکیشن اچھی مل جائے گی. صحیح ہے نا. دوسرا اس میں رکھتا ہے کہ جی اچھا کوئی خوبصورت لڑکی رکھ لیتے ہیں, اس کا میک اپ رکھ لیتے ہیں, اس کے زیورات رکھ لیتے ہیں, ڈریسنگ ٹھیک ہو گیا. اچھا, ڈریسنگ پہ سب سے کم پیسہ خرچ کیا جاتا ہے نا, یہ بھی گلیمر میں آتا ہے. صحیح. اچھا جی, ہم نے جو ہے وہ اس کا گلیمر طے کر لیا, یہ گلیمر ہے. اچھا, یہ کہانی کو ہم دلچسپ بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک, لیکن میں بڑھا بھی دیتے ہیں, ہاں, کچھ زیب داستان کے لیے. اچھا, اور کم بھی کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا سر, ایسا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ جو کہانی ہے اس کے بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں, تو اس کو ہم کنٹینیو رکھیں اگلے پروگرام میں. میرا بھی دل کر رہا ہے, تو ابھی تو اس کے اختتام پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے, اور اس کے کلائمیکس کے اوپر بھی بات کرنی ہے, اور اس کے کافی چیزیں, اور انجام پہ کس طرح سے اس کہانی کو. گلیمر سے ہم شروع کریں گے اگلا پروگرام, گلیمر سے شروع انشاءاللہ. سامعین محترم, پروگرام لائیو ود اظہر نیاز آپ سماعت فرما رہے تھے. رفا FM 102.2 پہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اظہر نیاز, اور آج کہانی کے اوپر بات ہوئی. ابھی بات جو ہے وہ کہتے ہیں نا, کہانی ابھی باقی ہے, جو پکچر ابھی باقی ہے تو کہانی ابھی باقی ہے. اس پہ مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہے ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بہت بہت شکریہ. فیس بک پہ بھی یہ پروگرام براہ راست
پیش کیا گیا. بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی, کچھ لوگوں نے پسندیدہ اظہار کیا, ہمیں میسیجز بھی کیے. شعیب اختر ہیں اور ذاکر علی عباسی ہیں, سرفراز عالم خان ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں, ہماری نشریات کو پسند کرتے ہیں. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.